اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مودی ایک بار پھر سے منہ کے بل گر گیا ہے، اوندے گرا ہے اور اتنا شدید قسم کا اس کو جھٹکا لگ رہا ہے ہر طرف سے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرف جاؤں۔ یعنی کوئی بھی جگہ، کوئی بھی زمین اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ظالم ہے نا، ظالم کا انجام بہت قریب آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کا اسکینڈل کیا آ رہا ہے۔ اسکینڈل کیا آیا کہ سب سے پہلے اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت کا جو جال بچھایا ہوا تھا، کشمیریوں پر جو ہے وہ زندگی تنگ کی ہوئی تھی، اب اس کو ریوارڈ جو تھا وہ ملنا تھا، وہ مل گیا، ظلم کر کے الیکشن جیت گیا، جو مرضی سو کال جو بھی وہ کرتا رہا۔ لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ امریکی عدالت نے اس کو اس کے بارے میں جو ہے جو حقوق جو اس نے پامال کیے کشمیر کے اندر جنت نظیر وادی میں، تو اس کو بلایا گیا اور وہاں سے اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، لیکن وہ کہیں رفع دفع ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ ایک نیکسس بنا ہوا ہے، امریکہ کے بھی مفادات جڑے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک خانہ پوری ہی کنسیڈر ہوئی اور وہ کیس معاملہ ابھی رفع دفع ہی ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کیا سچویشن چل رہی ہے اس کی۔ لیکن اب ایک تازہ جو ہے نا سمن جاری کیا گیا ہے امریکی عدالت کی جانب سے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہوگا یہ کہ وہ کیوں سمن جاری ہوا ہے، وہ اس لیے جاری ہوا ہے کہ مودی جو سرکار ہے اس نے جو کسانوں کے اوپر جو ظلم روا رکھا تھا، جو سلوک کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں سکھ کی جو تنظیم ہے اس نے امریکہ میں، یعنی جو امریکہ میں جو مقیم تھی سکھ انتظامیہ، اس نے ایک کیس دائر کیا تھا مودی کے اس ٹارچر کے خلاف، جو اس نے وہاں پہ نہتے لوگوں کو مارا، وہاں پہ جہاز سے روکنے کی سو کالڈ کوشش کی، اور تقریباً 600 کسانوں کا جو ہے نا اس نے جو ہے وہ گھر اجاڑا ہے۔ یعنی مطلب وہ 600 کسان تو اس نے مار دیے، ان کے گھر بھی اجڑ گئے۔ اور کہہ لیں کہ یہ وہ بازو ہوتے ہیں کسان کسی بھی ملک کے، جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں معیشت کو جو ہے ابھارنے کے لیے، اوپر اٹھانے کے لیے۔ تو یہ تو پہیے تھے اس کے معیشت کے، یہ جو کسان تھے، لیکن اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان کے پنچر لگانے کی کوشش کی، پنچر لگائے تو ان کے پیٹ پہ لات ماری۔ کیوں ماری؟ اس لیے ماری، ان کا معاشی قتل کیوں کیا، کیوں کرنے کی کوشش کی؟ اس لیے کی کیونکہ مودی کو عام انتخابات میں پنجاب سے ووٹ نہیں پڑا، بری طریقے سے رسوا ہوا، ذلیل ہوا، ووٹ نہیں پڑا وہاں پہ، اور اب عدالت نے بلایا ہے، اور عین اس موقع پر اس کو بلایا جا رہا ہے جہاں ابھی امریکہ میں اس نے دورہ کرنے جانا ہے، اور بڑی خوشی سے بتا رہا ہے میں امریکہ دورہ کرنے جا رہا ہوں۔ شاید عمران خان کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ جو بائیڈن فون نہیں کرتے، تو مجھے تو خیر وہ دورے پہ دعوت دی گئی ہے، لیکن اب دورے سے پہلے اس کو دورہ پڑ رہا ہے وہ یہی دورہ پڑ رہا ہے کہ اب اس کو سمن جاری کیا گیا ہے۔ اب اللہ کرے کہ اس پہ کارروائی ہو، لیکن جس طرح پہلے خانہ پوری کی امریکی عدالت نے، تو ہو سکتا ہے ممکن ہے بھی ایک دکھاوے کے لیے ایک ہو کہ جی امریکی عدالت کی واہ واہ ہو جائے اس میں، یہ دیکھیں جی امریکہ کا نظام کتنا اچھا ہے، حقوق کا چیمپئن صرف دعویٰ نہیں کرتا حقوق کے چیمپئن بننے کا، بلکہ ہے بھی۔ تو اب دیکھیں گے کہ آگے کیا اس کے خط و حال ہوتے ہیں، کیا سچویشن نکلتی ہے، یہ آنے والے وقتوں میں پتہ لگ جائے گا۔ لیکن ابھی مودی کو بہرحال وقتی طور پہ تو یہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب عین اس موقع پر کے دورے پہ جا رہا ہے تو اس کو کیا پتہ وہیں سے عدالت بلا لے، پتہ تھے لگے آتا ہوں مل ہی لو سن تھے آؤ۔ تو خیر وہ تو قاتل ہے، مجرم ہے، گجرات کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی اس نے جو ہے وہ ان کو بھی خون میں نہلایا اس نے، اور اب یہ بھی اس نے ایک ظلم کیا پنجاب کے کسانوں کے ساتھ۔ اور اس کی یہ تو ہے، یہ تو واضح ہے نا، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو مار رہا ہے، پنجاب کے کسانوں کو قتل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس نے پہلے جو بربریتی کی اس میں گجرات میں، وہ بھی سب کے سامنے ہے، سب پر واضح ہے۔ تو اب وہ تو ایک سائڈ پہ کر لیں، اب جو اس کے تازہ ترین کارنامے ہیں وہ بھی سن لیں کہ مودی صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم تو ہیں ہی ملک کے اپنے، لیکن وہ پارٹ ٹائم بھی کام کرتے ہیں، اور وہ پارٹ ٹائم کام کیا کرتے ہیں، وہ منشیات جو ہے نا وہ بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ ہیروئن برآمد ہوئی ہے بھی ریسنٹ ٹائم پہ، اتنی مقدار میں برآمد ہوئی ہے کہ وہ تقریباً کوئی اربوں روپے کی مالیت کی وہ ہیروئن ہے جو پکڑ لی ہے، بھارتی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں لگ گئی ہے، ان کے ہتھے چڑھ گئی۔ اب ہوا کیا کہ یہ پورٹ ہے گجرات کا پورٹ ہے، اور یہ گجرات کا پورٹ بیسیکلی اس کے دوست کا ہے، مودی کے دوست کا ہے، اور وہ مودی کا دوست 2014 کے الیکشن میں اس کا فائنانس منسٹر رہا ہے، فائنانس ایڈوائزر رہا ہے۔
اور بڑا نوازا اس کو اس نے، اور اس نے بھی اس کو آگے سے نواز دیا اس کے دوست نے مودی۔ وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 25% اس کی 20 سے 25% کے شیئر بھی ہیں مودی کے اس پورٹ میں، اس بندرگاہ میں مودی کے شیئر بھی ہیں۔ اب مودی کے شیئر ہیں اور وہ وہاں پہ بیپار بھی ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بھی چرس پکڑی جا رہی ہے، ہیروئن پکڑی جا رہی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی 2017 میں یہ کام کر چکا ہے مودی، یہ وہ نیا نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے بھی وہ 450 پتہ نہیں کتنے ارب کی مالیت کی وہ ہیروئن برآمد ہوئی، اور وہاں پہ بھی اس کو پھر پکڑا گیا، رگڑا لگایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی اس وقت بھی یہ سوالات اٹھائے گئے کہ بھئی یہ کہاں سے کہاں سے ہیروئن برآمد ہو رہی ہے۔ اور اچھا، اس کا بھی تعلق پاکستان سے جوڑا گیا، پاکستان سے تعلق جوڑا گیا جی، کہ پاکستان سے یہ جہاز آیا تھا جہاں یہ اتنے مقدار کے اندر کوئی 15 کلو، پتہ نہیں کتنے 1500 کلو کے برابر لگ بھگ کوئی ہیروئن تھی، وہ پاکستان کے راستے سے ہوتے ہوئے آئی ہے، کیونکہ پاکستان بھی اسمگل کرتا ہے یہ ہیروئن، یہ انڈین میڈیا کا کلیم تھا۔ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جی غبارے سے ہوا نکال دی، غبارے میں ہوا بھر دی، کبوتر آ گیا، پلوامہ میں 50 فوجی خود مارتے ہیں اور ڈرامہ وہ ہم پہ ڈال دیتے ہیں سارا کہ جی ہم نے کیا۔ تو اسی طرح یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تو یہ تو انہوں نے اپنے مودی کو بچانے کے لیے پاکستان پہ الزام ڈالنا تھا، تو سو ڈال دیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں دے سکے، کوئی پیش نہیں کر سکے، ڈھونڈتے ہی رہ گئے، بس ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار شاید شواہد ہوں، لیکن وہ ابھی تک 2017 سے آن ورڈ ابھی تک ثبوت نہیں پیش کر سکے۔ تو خیر وہ یہ ایک سین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن وہاں پہ سوال اٹھا رہے ہیں، سوال اٹھائے جا رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے کہ بھئی کہاں مودی صاحب ریزائن دیں، گھر جائیں، اب آپ کے رخصت ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ تو لگ بھی ایسا رہا ہے کہ اس کے واقعی رخصت ہونے کا وقت آ رہا ہے، کیونکہ سابق را کے ایجنٹ ہیں جو ڈینیال کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے ابھی تازہ ترین انکشاف کیا کہ پاکستان میں را کا نیٹ ورک ابھی بھی موجود ہے، سرگرم ہے۔ ایک راجو ان کا ساتھی ہے، وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے، وہاں پاکستان میں جیل کاٹ رہا ہے، اور یہ جو ڈینیال صاحب ہیں یہ بھی 4 سال پاکستان کی جیل کی ہوا کھا کے آئے ہیں واپس۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی جانب سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جاسوس بھیجے ادھر بھارت میں، یہی بھارت کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جاسوسی کے لیے، مودی سرکار بھیجتی ہے، اور پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں، یہ ڈینیال کہہ رہا ہے جو سابق را کا ایجنٹ ہے۔ تو آپ آئیڈیا لگا لیں کہ کس طرح سے مودی کے اپنے ہی لوگ اس کو بار بار ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کی ہر جگہ پہ ذلت اور رسوائی لکھی جا چکی ہے، ہر جگہ پہ وہ ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ذلت اور رسوائی لکھی ہوئی ہے، اس کا مقدر بن گئی ہے۔ تو آگے بھی وہ موقع بل کھائے گا۔ ابھی تو خیر اس کا اپنا پارٹ ٹائم بھی بزنس نکل آیا، نواز صاحب کو تو پناما پہ نہل کیا تھا، اب اس کی کیا سزا ہوتی ہے تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس کو کیا سزا ملتی ہے، لیکن قدرت اس کو بارہا سزا دے گی۔ اسی امید کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔